الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. محترم سامعین، دینی و ملی بھائیوں، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، بے شمار درود و سلام نازل ہو اس نبی محتشم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت کے بعد جن خوبیوں اور جن کمالات سے نوازا تھا، انہی خوبیوں اور انہی کمالات سے نبی بنائے جانے سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا گیا تھا. آپ کی زندگی کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے ہی ذہن اور دل کے صاف ستھرے تھے، زبان کے بھی سچے، بات کے پکے اور امانت دار انسان تھے. بیجا کسی کو تکلیف پہنچانا یا کسی پر ظلم و جبر کرنا، ان ساری چیزوں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی اس سے پہلے ہی آپ تنہائی پسند ہو گئے تھے. آپ لوگوں کی بھیڑ بھاڑ میں یا پھر چوک چوراہوں پر اور باش قسم کے لوگوں کے بیچ رہنا پسند نہیں کرتے تھے. آپ بالکل شانتی چاہتے تھے، اور جہاں بھی شانتی میں رہتے تو ہمیشہ کائنات اور اس کے اندر پائی جانے والی تمام چیزوں میں غور و فکر کیا کرتے تھے، اپنے رب کو پہچاننے کی کوشش کرتے تھے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 25 سال کی عمر میں تھے اور اس سے پہلے 25 سال کی عمر کے قریب جب آپ ہوئے تو اس وقت تک آپ اہل مکہ کی بکریاں چند عوض سکوں کے اجرت کے طور پر چرایا کرتے تھے.
اور تنہائی اختیار کیا کرتے تھے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ جب آپ 25 سال کی عمر کو پہنچے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ام المومنین ہوئی، ان سے نکاح کرنے سے پہلے آپ ملک شام گئے، اور ملک شام تجارت کر کے جب وہاں سے واپس لوٹے تو پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کے بارے میں بہت کچھ سنا، آپ کی امانت اور صداقت اور محنت، اور اسی طرح سے خدائی جو معجزے آپ کے حوالے سے جس کا ذکر آپ کا غلام میسرہ کیا کرتا تھا، خدیجہ کا غلام جو میسرہ تھا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا تھا ملک شام، تو آ کر کہتا تھا کہ میں نے ان کو دیکھا ہے کہ ان سے زیادہ امانت دار اور ان سے زیادہ محنت اور ان سے زیادہ سچا کسی کو میں نے نہیں پایا، اور ان کی خوبی یہ ہے کہ جب یہ راستہ چلتے ہیں تو اوپر سے بادل ان کے اوپر سایہ کرتا ہے۔ تو ان ساری خوبیوں کو جب آ کر کے اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کے غلام نے بیان کیا تو ان کے اندر ایک اشتیاق پیدا ہوا، ایک جذبہ پیدا ہوا کہ کیوں نہ ایسے نیک لوگوں سے شادی کر لی جائے اور پھر اپنا گھر بسا لیا جائے۔ چونکہ انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک عمر اچھی خاصی عمر نکل گئی تھی، تو انہوں نے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ان خوبیوں سے ان کو پہچان لیا تھا کہ آدمی بہت بڑا آدمی ہوگا، اور اس آدمی سے اگر نسبت جڑ جائے تو پھر اس کی بنیاد پر ہمیں جو فضیلت حاصل ہوگی اس کا تصور نہیں کر پا رہی تھی اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام گئے اور وہاں سے آئے، خدیجہ سے شادی کر لی، اور اس کے بعد ہمیشہ آپ، اور خاص طور سے جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو رمضان کے مہینہ میں پورے طور پر آپ مکہ کو چھوڑ دیتے تھے اور جا کر کے گوفے میں، غار میں جس کا نام حرا ہے، وہاں جا کر کے آپ عبادت میں لگے رہتے تھے، اپنے طور پر آپ عبادت میں لگے رہتے تھے۔ اس وقت چونکہ اسلام کا نزول ہوا نہیں تھا تو طریقہ کیا تھا؟ وہ طریقہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سمجھ لیجئے کہ اندر سے جس چیز پر دل مطمئن ہو جاتا تھا اس انداز میں آپ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے بہرحال۔ اور اس وقت بتوں سے آپ سخت نفرت کرتے تھے، بلکہ ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتوں سے ایسی نفرت تھی اور اپنے باپ دادا کے اس باطل دین سے ایسی نفرت تھی کہ ویسی نفرت کسی چیز سے نہیں تھی آپ کو۔ اور بلکہ ایک مقام پر آیا کہ ایک دفعہ آپ کی پھوپھی غالباً صفیہ اور آپ کے چچا ابو طالب کے اصرار پر آپ نے کسی بت کو چھونا چاہا، صفیہ نہیں بلکہ کسی دوسری پھوپھی کے بارے میں آتا ہے۔ بہرحال اپنی پھوپھی اور ابو طالب کے اصرار پر آپ نے کسی بت کو چھونا چاہا، بت کو چھونے کی کوشش کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ فوراً سامنے ایک آدمی، لمبا چوڑا آدمی آ گیا اور بالکل سفید کپڑے میں ملبوس، اور اس نے منع کر دیا کہ محمد اس بت کو مت چھوؤ، اس سے الگ رہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اللہ نے بہت پہلے سے بت پرستی سے اور ان ساری چیزوں سے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس غار میں جا کر رہنے لگے اور وہاں عبادت کرنے لگے تو نبوت چونکہ 40 سال کی عمر میں آپ کو ملی، تو نبوت سے پہلے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف قسم کی آواز سنا کرتے تھے۔ کبھی کبھار ایسی بجلی آپ کے سامنے آ کر کے کود جاتی تھی کہ پورا ماحول روشن ہو جاتا تھا، اور نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب نظریں اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا کرتے تو کوئی آدمی نظر نہیں آتا تھا۔ بہرحال یہ معاملہ گزرتا گیا یہاں تک کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر کو پہنچ گئے،
مورخین نے لکھا ہے کہ 40 سال 40 دن، کسی نے 40 سال 20 دن، کسی نے 40 سال 17 دن، مختلف روایات ہے۔ بہرحال 40 سال پر اتفاق ہے کہ 40 سال کا عرصہ گزر چکا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ 40 سال کی عمر جب آپ کی ہوئی تو اچانک دیکھا کہ ایک آواز آئی اور اس آواز سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے۔ اور وہ آواز، وہ پہلی آواز کیا تھی؟ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک سفید طویل القامت آدمی یعنی جبریل آئے اور انہوں نے مجھے کہا پڑھو۔ میں نے کہا کہ ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ دوبارہ اس نے پکڑا اور دبایا، کہا پڑھو۔ میں نے پھر کہا ما انا بقاری۔ تیسری مرتبہ میں پکڑا اور کس کے دبایا اور کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں اور کائنات کی ساری چیزوں کو پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، اس رب کے نام سے پڑھو جس رب نے جمے ہوئے خون سے کہ لوتھرے سے یا جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھو اس رب کے نام سے۔ اقرا وربک الاکرم، جو بڑا کریم ہے، بڑا کرم کرنے والا ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، ان چیزوں کو سکھایا جن چیزوں کو انسان جانتا نہیں تھا۔ تو یہ ابتدائی 5 آیتیں جب پہلی مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو چونکہ یہ معاملہ پہلا تھا، اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کبھی ایسا معاملہ پیش نہیں ہوا، تو آپ کی کیفیت بدل گئی۔ دوڑے بھاگے پریشانی کے عالم میں اپنے گھر پہنچتے ہیں اور اپنی بیوی خدیجۃ الکبریٰ کو کہتے ہیں زملونی زملونی، اے خدیجہ مجھے چادر اڑھاؤ، چادر اڑھاؤ۔ لقد خشیت علی نفسی، مجھے اس بات کا خوف ستایا جا رہا ہے، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ میں برباد ہو جاؤں، ہلاک ہو جاؤں، میری موت آ جائے، میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ پریشانی کے عالم میں جب شوہر گھر آتا ہے اور بیوی کی طرف سے جو تسلی والے الفاظ جب نکلتے ہیں تو میرے بھائیوں وہ برف کے سل کے مانند وہ الفاظ کام کرتے ہیں۔ خدیجہ نے اپنے شوہر کو یہ نہیں کہا کہ آپ کو وہاں جانے کی کیا ضرورت تھی، آپ دن بھر رات بھر جا کر غار میں پڑے رہتے ہیں، اکیلے پڑے رہتے ہیں، ذہن میں کوئی بات آ گئی ہوگی۔ لعن و ملامت نہیں کیا شوہر کو، بلکہ شوہر کی خوبیوں سے واقف تھی اور کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے میرے شوہر اللہ کی قسم ہرگز اللہ آپ کو برباد اور رسوا نہیں کرے گا، مجھے اس بات کا یقین ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انک لتصل الرحم، آپ کے اندر جو خوبیاں ہیں، رشتہ داریوں کو نبھانے والے، رشتے کو جوڑنے والی خوبی، مہمانوں کی مہمان نوازی، بے کسوں کے ساتھ خیر کا معاملہ، بے بسوں کے ساتھ معاملہ اچھائی کا، اور جو بے یار و مددگار پریشان حال ہیں، پریشانوں کی پریشانیوں کو دور کرنا، مسائب میں ان کے کام آنا، یہ آپ کا عمل ہے۔ تو پھر جس آدمی کے اندر اتنی ساری خوبیاں ہوں، اس آدمی کو اللہ کیسے برباد کرے؟ کہ آپ کو برباد نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ قصہ مختصر یہ کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جاتے ہیں۔ چونکہ زمانے جاہلیت میں انہوں نے دین نصرانیت یعنی عیسائیت کو قبول کر لیا تھا اور وہ عربی لکھنا پڑھنا جانتے تھے، انجیل کو عربی میں لکھنا جانتے تھے اور ان کے پاس نصرانی دین کا علم تھا۔ ورقہ بن نوفل
کافی بوڑھے ہو چکے تھے، آنکھ کی بینائی چلی گئی تھی۔ اما خدیجۃ الکبریٰ کہتی ہیں اپنے اس چچیرے بھائی سے کہ بھائی یہ دیکھو محمد کا، اس کی حالت کیا ہو گئی، اس کے ساتھ کیا کیا معاملات پیش آ رہے ہیں۔ ورقہ بن نوفل نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری تفصیل جاننی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تفصیل بتلائی کہ ایسا ایسا ہوا، تو ورقہ بن نوفل نے نبی کونین کے نبوت کو پہچان لیا، بلکہ وحی کے نزول سے پہلے کا معاملہ کہ اس طرح کی جو حالت اور کیفیت ہو رہی تھی، کبھی روشنی کا دیکھنا اور کبھی کسی آواز کا آنا، اسی وقت ورقہ بن نوفل نے پیشن گوئی کر دی تھی اور کہا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ انجیل کی تعلیمات کی روشنی میں میں سمجھ گیا کہ یہ شخص نبی ہونے والا ہے۔ اگر میں اس وقت زندہ رہوں، ورقہ بن نوفل نے اپنی خواہش کا اظہار فرمایا کہ اگر اس وقت میں زندہ رہ گیا، میری زندگی نے وفا کی، میں اس کی نبوت پر ایمان لاؤں گا، اور اگر میں طاقتور رہا تو میں اس کی ہر موڑ پر مدد کروں گا۔ یہ بڑے رتبے کا آدمی ہے، یہ نبی بننے والا ہے، اے کاش کہ جس وقت اس کی قوم اس کو اس کے وطن سے نکالے گی اس وقت میں موجود رہتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھیے وطن کی محبت کیسی ہوتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام طرح کی پریشانیوں کو جھیلا، لیکن جب ورقہ بن نوفل کی زبان سے اس بات کو سنا کہ میری قوم مجھے اپنے وطن سے نکال دے گی، بڑی بے چینی والی کیفیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا تعجب ہوا اس بات پر کہ میں خیر کا داعی رہوں گا، اور آج تک میں نے کسی کا کچھ نقصان نہیں کیا، کسی کا برا نہیں کیا، اور مجھے میری قوم میرے ملک سے نکال دے گی، میرے گھر بار سے نکال دے گی، ایسا بھی میری قوم میرے ساتھ کرے گی۔ اس طرح کا تعجب ہوا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور تاریخ پڑھنے والے لوگ جانتے ہیں کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت کا آغاز کیا اور جب لوگوں کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی تو دشمنان اسلام نے کون سا حربہ اختیار نہیں کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے ساتھ کون سی گستاخیاں نہیں کیا اور کیسی کیسی پریشانیوں میں مبتلا نہیں کیا۔ انشاءاللہ ان تمام چیزوں کو کی تفصیل آنے والے دروس میں میں آپ کو کے سامنے پیش کروں گا۔ تو یہاں پر ہمیں یہ بتلانا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب پہلی وحی کا نزول ہوا تب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کچھ دن رکی رہی، اور پھر اس چیز میں اس بیچ میں بہت سارے لوگ جو قول پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کچھ دنوں تک وحی رک گئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل پریشان رہا کرتے تھے، بے چین رہا کرتے تھے، اور آپ کا دل چاہتا تھا کہ پہاڑی پر جا کر وہاں سے کود جاؤں۔ پھر اوپر سے مطلب آپ کو یہ الہام ہوتا تھا یا پھر آپ کے دل میں یہ بات ڈالی جاتی تھی کہ آپ ابھی ریلیکس کیجئے۔ تو یہ ساری روایات بے بنیاد ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل کے سچے اور عقیدے کے بڑے مضبوط تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خودکشی کیوں کرتے اور ایسا کیوں آپ سوچ سکتے تھے جبکہ آپ پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے؟ تو میرے بھائیوں کچھ دنوں کے لیے وحی رک گئی تھی، اس کے بعد پھر دوبارہ جب وحی کا نزول ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھ کر کمبل اوڑھ کر سونے والے اڑ جا، قم اللیل الا قلیلا، آپ راتوں کو قیام کیجیے چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، نصفہ او انقص منہ قلیلا، چاہے آدھی رات ہو یا اس کا تھوڑا سا حصہ ہو،
او زد علیہ زیادہ حصہ ہو، ورتل القرآن ترتیلا اور قرآن کی جب تلاوت کی عفواً یا ایھا المدثر قم فانذر، اے نبی اٹھیے کھڑے ہوئیے، فانذر اور اپنی قوم کو ڈرائیے اللہ کے عذاب سے، اپنی قوم کو بتلائیے، ان کے سامنے جا کر تبلیغ کیجیے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھا کیجیے۔ تو یہ ساری تعلیمات دوسری وحی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو دی، اور پھر یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی تبلیغ اور اس کی دعوت کا حکم دیا گیا۔ دعا ہے رب کریم سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کے اندر رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے، اور ہمیں اس لائق بنائے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دنیا انسانیت کے سامنے عام کریں، تاکہ دنیا اس سے مستفید ہو، دنیا اس سے روشنی حاصل کر سکے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔